السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ جیسا فضیلت والا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہو چکا ہے، ہم میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم جس ایام کو گزر رہے ہیں اسے عشر ذوالحجہ کہا جاتا ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ جو عشر ذوالحجہ ہے اس کی خاص فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی۔ مسند بزار ابن حبان کی روایت میں ہے، جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، یعنی دنیا کے تمام ایام کے مقابلے میں ذوالحجہ کے 10 دن سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہے۔ اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے اندر 10 راتوں سے مراد عشر ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یعنی ذوالحجہ کے 10 راتیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ پیارے ناظرین، چونکہ یہ ایام دنیا کے تمام ایام سے افضل ہے، دنیا کے تمام ایام سے بہتر ہے، اسی لیے ان ایام میں کی جانے والی نیکیاں، ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال اور ان ایام میں کی جانے والی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، یعنی نیک عمل کے لیے، عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن دنیا کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب عمل نہیں ہے جتنا کہ ان ایام میں عمل کرنا آپ کے پاس محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے، اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے جتنا کہ پسندیدہ عمل ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہاں ایک راستہ ضرور ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرد من ذلك من شيء، ایک ایسا آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں لوٹتا، وہ شہید ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا عمل محبوب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایام دنیا کے تمام ایام سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ بنیادی طور پر اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ جسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فضیلت نہیں دیتا۔ اور ربک یخلق ما یشاء ویختار، کہ تیرا رب جسے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ چنانچہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں مہینوں کے اندر رمضان المبارک کو افضل قرار دیا، ہفتے میں جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں دنوں کے اندر ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کو سب سے افضل اور سب سے بہتر قرار دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو گاہے بگاہے حسین موقع عطا کرتا رہتا ہے تاکہ بندہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکے۔ دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان ایام میں کچھ ایسی اہم عبادتیں جو امہات العبادہ کہا جاتا ہے، ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں جو دوسرے ایام میں جمع نہیں ہو پاتی۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی فضیلت اور برتری کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی اہم ترین اور بنیادی عبادتیں جو امہات العبادات ہیں ان ایام میں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے
کہ ذوالحجہ کی یا ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ان کے راتوں کی وجہ سے ہے، لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے۔ جہاں تک ایام کا معاملہ ہے، دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن دنیا کی تمام ایام سے افضل ہے، دنیا کے تمام ایام سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے ان افضل ترین ایام میں، دنیا کی یہ سب سے افضل ترین ایام میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ان کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔